ٹیکس نیٹ IMF کی نہیں پاکستان کی ضرورت ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وزیر خزانہ لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت میں بہترین کام ہوا ہے اور نگران حکومت کے دور کو بھی کریڈٹ جاتا ہے۔ شہباز شریف حکومت اور نگران حکومت نے 9 ماہ کے معاہدے کو اچھی طرح نبھایا۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ ملک میں معاشی استحکام چاہتے ہیں تو نجکاری کی طرف جانا ہوگا اور نجی شعبے کو آگے آنا ہوگا۔ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے بورڈ سے تبدیل کر رہے ہیں، اس میں نجی شعبہ بھی شامل کریں گے۔ ہم نے بجلی کی چوری کو مکمل طور پر ختم کرنا ہے۔ محمد اورنگزیب کا کہنا تھا کہ ٹیکس GDP اور توانائی پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے اور اس کی وجہ IMF نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں 8 سے 10 ٹریلین کیش اس وقت مارکیٹ میں گھوم رہا ہے۔ وزیر خزانہ نے مزید کہا ہے کہ اپریل میں ہم نے ٹیکس رجسٹریشن کے لیے مہم کا آغاز کیا تھا۔ لوگ سمجھتے ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے تو انہیں بلا وجہ ہراساں کیا جائے گا۔ جو تاجر بھائی ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں وہ خود ٹیکس نیٹ میں آئیں، انہیں ہر طرح کی سہولت دیں گے لیکن ٹیکس نیٹ میں لانے کی مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ آئندہ بجٹ میں سیلز اور انکم ٹیکس کی رعایتیں اور چھوٹ ختم کرنے کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ بجٹ میں امپورٹڈ ٹریکٹرز پر ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے اور کمرشل امپورٹڈ پر ہولڈنگ ٹیکس لگانے پر غور کیا جا رہا ہے، جبکہ کمرشل درآمد کنندگان کی خریداریوں پر ہولڈنگ پر ٹیکس چھوٹ ہوگی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ بجٹ میں کمرشل درآمد کنندگان کی آمد پر انکم ٹیکس اور ہولڈنگ لگانے کی تجویز ہے اور پرانی درآمدی گاڑیوں پر بھی ٹیکس بڑھانے کی تجویز ہے، جبکہ کمرشل امپورٹرز پر 1% ٹیکس لگانے سے سالانہ 25 ارب روپے تک ریونیو متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق بجٹ میں ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیے جانے کا امکان ہے۔ ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات پر ٹیکس استثناء کے خاتمہ سے زرعی لاگت مزید بڑھ جائے گی۔ رواں سال ٹریکٹرز اور کیڑے مار ادویات کو سیس ٹیکس سے چھوٹ حاصل ہوگی، جبکہ ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے آئندہ مالی سال میں 30 ارب روپے ریونیو ملنے کی توقع ہے۔ آزاد کشمیر کشیدہ صورتحال کے باعث متعدد شہریوں میں انٹرنیٹ اور موبائل سروس معطل۔ صدونت آزاد کشمیر سے آنے والے مظاہرین نے بلوچ و اوان آباد کے مقام پر انتظامیہ کی طرف سے کھڑی کی گئی رکاوٹیں ہٹا دی۔ آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کے کال پر لانگ مارچ، پہیہ جام اور ہڑتال کا چوتھا روز ہے، جس کے سبب بھمبر میں انٹرنیٹ کی سروس، باغ میں انٹرنیٹ کے ساتھ موبائل فون سروس بھی بند ہے، جبکہ میرپور آزاد کشمیر میں تمام موبائل نیٹ ورکس اور انٹرنیٹ سروس معطل ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ میرپور کوٹی کے اضلاع سے مظفر آباد کی جانب روانہ لانگ مارچ کے شرکاء تتا پانی اور ہجیرہ کے درمیان پہنچ گئے ہیں۔ رات گزارنے کے بعد لانگ مارچ کے شرکاء راولہ کوٹ کے راستے مظفر آباد کے لیے روانہ ہوں گے، جن کے لیے بڑے پیمانے پر عوامی نقل و حرکت کو روکنے کے لیے جگہ جگہ سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں۔ ادھر پونچھ، باغ، ضلع جہلم، ویلی میں آج بھی ہڑتال اور پہیہ جام جاری ہے۔ گزشتہ روز مظاہرین کو کنٹرول نہ کیے جانے پر حکومت آزاد کشمیر نے کمشنر مظفر آباد اور DIG مظفر آباد رات گئے تبدیل کر دیا۔ 9 مئی PTI کے حق میں فوج کے اندر سے بغاوت کو ہوا دینے کی کوشش تھی۔ نگران حکومت کی رپورٹ کے مطابق ریاستی اداروں کے خلاف پہلے کے تشدد کا مضبوط جواب نہ ملنے پر پارٹی زیادہ بے باک ہو گئی تھی۔ فوجی تنصیبات پر سامنے سے حملے کرنے کا مقصد فوج کے مورال کو کمزور کرنا اور سیاسی ڈیل کے لیے دباؤ ڈالنا تھا۔ یہ کھلی اور غلطی پر مبنی کوشش تھی جس کا مقصد مسلح افواج کے اندر اپنے حق میں ڈیل کرانا تھا۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 کے واقعات نہ تو اکا دکا تھے اور نہ ہی بے ساختہ، وہ ایک منظم اور خطرناک حکمت عملی کا حصہ تھا جس کا مقصد مسٹر خان کی ڈیمانڈ منوانے کے لیے ریاستی اداروں پر داؤ ڈالنا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 9 مئی 2023 ایک بیانیے کا عروج تھا جو کہ ایک شخصی فرقے کے گرد بنا گیا تھا۔ ایک حکمت عملی کے تحت ان کے مخالفین کے خلاف تشدد کو قومی خدمت کے طور پر جواز فراہم کیا گیا۔ نگران حکومت کی کابینہ کمیٹی جس نے اس معاملے کی تحقیقات کی، اس نے گہرے درد کے ساتھ نوٹ کیا کہ ایک مقبول سیاسی جماعت اپنے انتخاب کے بعد اس قسم کے منصوبوں سے قومی مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔